جس سال شیخ حسینہ صاحبہ پاور میں آئی تھیں 2009 میں، اسی سال بی ڈی آر میوٹنی ہو گئی تھی، اور اس واقعے نے بنگلہ دیشی فوج کو کافی متاثر کیا، کافی اثر ڈالا اس کے اوپر، اور فوج کمزور ہوئی۔ اب اس کمزور فوج کے اوپر شیخ حسینہ کا اثر تو خیر 2009 میں ہی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد 15 سال تک یہ مسلسل اپنی مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگز کرتی رہیں، اپوائنٹمنٹس کرتی رہیں، سیاسی اپوائنٹمنٹس کرتی رہیں۔ ایز اے ریزلٹ ہوا یہ کہ ملٹری کے اندر ایک بڑا سرکل ان کے لائلسٹ لوگوں کا بھی پیدا ہو گیا، یعنی بڑے بڑے پوسٹوں پہ ان کے جو اپنے لوگ تھے، جو کہ ان کی پارٹی کے لوگ سمجھ لیں آپ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بنگلہ دیش کی ملٹری سے زیادہ عوامی لیگ کی خود کی ملٹری بن گئی۔ اب ایسے میں بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ سال ان کے خلاف ایک ریولیوشن آیا ہے شیخ حسینہ صاحبہ کے خلاف، اس میں فوج نے ان کو کیوں نہیں بچایا؟ ایک کوسچن پوچھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک تو تھیوری یہ دی جاتی ہے کہ جی جو نوجوان آفیسرس ہیں جو کہ ان کے زون آف انفلوئنس میں نہیں ہیں عوامی لیگ کے، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا کہ لوگوں سے نہیں لڑیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے یونائٹڈ نیشنز سے۔ یو این نے یہاں پر کوئی بڑا رول پلے کیا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے کردار کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو سینئر لیول کے بھی جو لوگ تھے جو کہ تھوڑا بہت سافٹ کارنر رکھتے تھے عوامی لیگ کے لیے، انہوں نے بھی پھر اپنا مائنڈ چینج کیا ہے، اور انہوں نے بھی شیخ حسینہ کو لال جھنڈی دکھائی ہے آخری مومنٹ پہ۔ اب یونائٹڈ نیشنز نے کیا کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز نے یہ کیا کہ جب یہ ریولیوشن آ رہا تھا، یعنی جب یہ جولائی کے اندر موومنٹ اپنی سپیڈ پکڑنے لگی، تو یو این کی جانب سے وارننگ دی گئی، بنگلہ دیش کی ملٹری کو وارننگ دی گئی کہ اگر آپ کی اس موومنٹ کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی نیگیٹو پارٹیسپیشن نظر آئی تو آپ کو جو ایک اسپیشل اسٹیٹس ملا ہوا ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ کے فورس کے اندر سب سے زیادہ ٹروپس بھیج رہے ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں آپ کے لوگ وہاں پر ہیں، یہ اسٹیٹس آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ناؤ بنگلہ دیش کی فوج کے لیے یہ کیوں ضروری ہے یو این پیس کیپنگ مشن؟ ایک تو ان کی امیج کے لیے یقینی طور پر یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ ایک پیس کے لیے فورس ہے، مطلب ایک ایسی آرمی ہے جو کہ دنیا کے پیس کے لیے کام کرتی ہے، تو ان کی امیج کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا، فائنینشیل اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے بنگلہ دیشی ملٹری کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کافی اٹریکٹیو پروگرام رہا ہے یونائٹڈ نیشن کا۔ 23 سال کے اندر، گزشتہ 23 سال یعنی 2000 سے لے کر 2023 تک 27,000 کروڑ ٹکا سے زیادہ پیسہ بنگلہ دیش کی فوج نے یونائٹڈ نیشن سے کمایا، پیس کیپنگ جو مشنز ہیں اس سے کمایا 27,000 کروڑ۔ تو یہ آن این ایوریج سال میں 1,000 کروڑ سے زیادہ کا پیسہ بنتا ہے جو کہ بنگلہ دیش یو این پیس کیپنگ مشن سے کما رہا ہوتا ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ ہزاروں کی تعداد میں فوجی جو ہیں بنگلہ دیش کے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، بینیفٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں حوالوں سے یونائٹڈ نیشنز کی یہ جو پیس کیپنگ فورس ہے نا، دونوں حوالوں سے بنگلہ دیش کے لیے فائدہ مند ہے، فائنینشلی بھی اور ان کی امیج کے لیے بھی۔ امیج کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی فورس ہے جو کہ دنیا کے پیس کے لیے کام کرتی ہے، اور فائنینشیل اعتبار سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے یونائٹڈ نیشنز کی وارننگ نے غالباً کام دکھایا ہے، اور وہ جو ایک لابی تھی ملٹری کے اندر شیخ حسینہ کے فیور والی لابی، پرو شیخ حسینہ لابی، ان کے غالباً ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اور وہ چاہ کر بھی شاید کچھ نہ کر پائے اس ریولیوشن کو روکنے کے لیے۔ دی بزنس اسٹینڈرڈ نے آج رپورٹ کیا ہے کہ یو این وارنڈ بنگلہ دیش آف پیس کیپنگ مشن ٹرمینیشن if army got involved in July movement Turk. The UN High Commissioner was speaking in an interview on BBC's Hard Talk which aired on March 5. اس میں وہ کہتے ہیں، ان کو کوٹ کرتے ہوئے جو کہ یو این کے ہائی کمشنر ہیں، and we actually gave the warning to the army that if they got involved it means they may not be able to be a troop contributing country anymore. As a result, we saw changes when Mohammad Yunus took over as the new chief advisor of the interim administration. During July-August, there was massive demonstration of students. They had enough of the previous government under Sheikh Hasina. There was massive repression happening. The big hope for them was actually our voice, was my voice, was also what we were able to do. And we put the spotlight on the situation. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے مظاہرین تھے ان کے پاس کوئی ہوپ ہی نہیں تھی شیخ حسینہ کے اگینسٹ، یہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہاں سے کوئی ہمیں ہیلپ مل جائے. یہ جو الزامات لگتے ہیں نا، فلاں سپر پاور نے ہیلپ کر دی، اس سپر پاور نے ہیلپ کر دی، ایسا نہیں ہے. کسی سپر پاور نے ہیلپ نہیں کی. ہاں ہیلپ آئی ہے، ادھر سے آئی ہے یونائٹڈ نیشنز سے، اور یونائٹڈ نیشنز ایک نیوٹرل ادارہ ہے. ان کی طرف سے شدید قسم کے ٹارچر اور بروٹل یوز آف فورس کے ٹولز شیخ حسینہ صاحبہ کے پاس تھے، ان کو کم کیا گیا ہے. اور آرمی ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا کارڈ تھا شیخ حسینہ صاحبہ کے پاس جو کہ وہ پلے کر سکتی تھی. ابھی اگر 22,000 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کوئی 1000 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں، تو اگر فوج آ جاتی تو اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اتنا زیادہ خون خرابہ ہو سکتا تھا. لیکن یونائٹڈ نیشنز نے انٹروین کیا ہے بیچ میں. اچھا، یہ بائی دا وے یونائٹڈ نیشنز کی جو ہائی کمشنر ہے، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایگری کیا ہے کہ ہماری فائنڈنگز یہی ہیں کہ سسٹمیٹک یہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ دا کی فائنڈنگز آر دیٹ وی ہیو ری اسمبلڈ گراؤنڈز ٹو بلیو اینڈ دیٹ از ان دی رپورٹ ایشوڈ آن 12 February. We believe that the former government officials, members of the security and intelligence and associates of former ruling party had committed organized and systematic human rights violations, he said. Now یہ صورتحال ہے. UN نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے، اور وہ جو ایک ارادہ تھا عوامی لیگ کا بھی اور انڈیا کا بھی غالباً ارادہ تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے نا. آخر تک ریلیکس کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اور ریلیکس اس لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ فوج آئے گی اور سب صحیح کر دے گی. اور فوج کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ شیخ حسینہ کے ہی لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے ٹاپ کے عہدوں پہ، وہ ان کو سب اچھا ہے کی رپورٹ دیتے رہے آخر تک. اچھا، یہ پلان تھا بھی بائی دا وے. وہ جو میٹنگ ہوئی تھی، 2 مرتبہ میٹنگ ہوئی تھی ان کی جانے سے ایک دن پہلے، اس کے اندر ان کو شیورٹی دی گئی تھی کہ ایوری تھنگ ول بی فائن. اور اس میں آخری جو لائن آف ڈیفینس تھا وہ یہی تھا، فوج یہی کہا گیا تھا کہ پہلے جو سامنے فرنٹ پہ دوسری فورسز ہوں گی ان کو ڈپلوائے کیا جائے گا. یہ فیل ہو جائیں گی تو اینڈ میں ملٹری آئے گی، اور ملٹری اتنے 1000 لوگ ڈپلوائے کرے گی ڈھاکہ کے اندر، اور شیخ حسینہ کا اقتدار جو ہے وہ بچایا جائے گا. لیکن ویسا ہو نہیں سکا، اور غالباً اس کے پیچھے یونائٹڈ نیشنز کی یہ دھمکی تھی جو کہ کام آ گئی. اور یہاں پر آپ کو فیوچر کی بھی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ فیوچر میں بھی وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر ملٹری کو ہو جائے گا، انڈیا کے اندر بہت ساروں کی خواہش ہے نا ملٹری کو ہو جائے اور یونس کی گورنمنٹ کو دبردوز کر دیا جائے. ان کو بھی UN ہائی کمشنر کے اس بیان سے سمجھ جانا چاہیے کہ عالمی برادری کا موڈ کیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی، ملٹری ٹیک اوور کو یا ملٹری کی طرف سے فورس کا استعمال کیا جائے، اس کو سپورٹ نہیں کرتی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور میرے خیال سے فوج کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، ایون وہ لوگ بھی جو شیخ حسینہ کے قریب ہیں، ان کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے ہیں پھر گزشتہ سال بھی اور ایون اب بھی، اس میں یہ جو UN کی طرف سے اسٹانس لیا گیا ہے بنگلہ دیشی لوگوں کی فیور میں، اس سیکٹر کا بھی کافی عمل دخل نظر آ رہا ہے.